بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ العظیم۔ بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے کچھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیٹیوں کی تربیت کی وہ جنت میں میرے قریب ہوگا۔ یہ تو حدیث کے حوالے سے بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتا دی اور اس پر انعام بتا دیا، لیکن ذرا حقائق پہ ہم نظر ڈالیں، تاریخ پہ ہم نظر ڈالیں تو ہمیں بیٹیوں کا کردار جو نظر آتا ہے فاتحین کے انداز میں، وہ بڑا نرالا ہے، بڑا ہی عجیب کردار ہے ان بیٹیوں کا جن کی ماؤں نے ان کی پرورش کی ہے، اچھے طریقے سے تربیت کی ہے، اور ان کی تربیت میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھا ہے۔ اس کے اندر بیٹیوں نے نرالا کردار ادا کیا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیں، جس وقت تتاریوں نے، منگولوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا تھا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس وقت انہوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا تو ایک اڑنے والا پرندہ بھی زندہ نہیں چھوڑا تھا، درخت نہیں انہوں نے زمین پر رہنے دیا تھا۔ ایک تو وہ تھے ہی وحشی، درندہ کی صفت انسان تھے، وہ انسانی کیا تھے، ظلم کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، ظالم تھے، جابر تھے وہ۔ تو ان لوگوں نے انسانیت کو قتل کرنا شروع کر دیا، کرتے رہے، اور عورتوں کو انہوں نے زندہ چھوڑا، نوجوان لڑکیوں کو انہوں نے قتل نہیں کیا، بعض جگہوں پر کیا بھی، لیکن بغداد کی یہ مثال ہے کیونکہ بغداد ایک علم کا شہر سمجھا جاتا تھا، بڑے بڑے کتب خانے تھے، علماء تھے وہاں پر، تو وہاں کی جو عورتیں تھیں وہ دیندار تھیں، اہل علم تھیں، باصلاحیت تھیں، انہوں نے اپنی بچیوں کی تربیت جو کی تھی وہ دینی حساب سے کی تھی، علم کے اعتبار سے انہوں نے کی ہوئی تھی۔ تو ان لوگوں نے ایک تو انسانیت کو قتل کیا، دوسرا انہوں نے جو علم کو ضائع کیا، کتب خانے مکمل اٹھا کر انہوں نے دریا میں ڈال دیے، اور دریا کا پانی کئی دن تک کالا رہا تھا ان سیاہی کی وجہ سے، جس سیاہی سے کتابیں لکھی گئی تھی۔ علم ضائع کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ان علماء کو اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے علم کو دوبارہ جمع کر کے امت تک پہنچایا۔ تو یہ جو عورتیں تھیں، جو لڑکیاں تھیں، وہ اہل علم تھیں، باصلاحیت تھیں۔ وہ منگول کمانڈر جو تھے، تتاریوں کے جو کمانڈر تھے، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی، یا جو ان کے اہل اقتدار تھے انہوں نے وہ لڑکیاں اپنے پاس رکھ لی، غلام کے طور پر رکھ لی، یہ جیسے بھی انہوں نے بیوی بنا کر رکھ لیا۔ تو بمشکل 40 سے 50 سال منگول کامیاب ہو سکے، اس کے بعد فیل ہونا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ ان بچیوں سے، ان تربیت یافتہ لڑکیوں سے جو اولاد پیدا ہوئی تھی، جو بچے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے بچوں کی آگے تربیت ایسی کی کہ اندر ہی اندر ان بچوں کے دلوں میں اسلام کو راسخ کر دیا تھا۔ جب انہوں نے باہر جا کر حالات دیکھے، اہل اسلام سے ملے، اور تو ان کا دل اس بات کو بھانپ گئے جو ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کی ہوئی تھی۔ تو اب یہ ان بچیوں سے پیدا ہونے والے جو منگول تھے، منگول تو کیا، وہ مسلمان تھے حقیقتاً، تو ظاہری طور پر وہ منگول تھے، تو وہ مسلمان ہو گئے، کمانڈر بن گئے، کسی عہدے پہ پہنچ گئے، سلطنت میں پہنچ گئے، کوئی حکمران بن گئے کسی علاقے کے۔ جب بن گئے تو ان تک دین اسلام کی دعوت پہنچی تو وہ لاؤ لشکر سمیت مسلمان ہو گئے تھے۔ جب لاؤ لشکر سمیت مسلمان ہوئے تو ایک انقلاب برپا ہوا، ظلم کا دور ختم ہو گیا، اور منگولوں کی وہ حکومت جو ظلم و ستم کے عروج پر تھی، اس کو زوال شروع ہو گیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کیا ہے، اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں
کہ بیٹیوں کی تربیت کرنے سے زمین پر انقلاب کیسے آتا ہے۔ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ ترغیب دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کی تربیت نرانے انداز سے کریں۔ میں نے بتایا کہ ملکہ بنا کر، بادشاہ بنا کر اس کو، نہ کہ اس کو بدتمیز اور بد تہذیبی بنا کر آپ اس کو اس کے گھر میں بھیجیں۔ اگر ایسا کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خلاف وعید بھی سنائی ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، خاص طور پر مائیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، پھر دیکھیں زمین پر انقلاب کیسے آتا ہے، اور انہی بچیوں سے پیدا ہونے والی اولادیں انشاءاللہ العزیز زمین پر انقلاب لائیں گی اور اسلام کے علم بردار بنیں گے، آپ کا نام بھی روشن کریں گے اور اپنی عزت عظمت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔